نہ قفس ہوگا نہ دیوار قفس کی سختیاں ہوگی، نہ قفس ہوگا نہ دیوار قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ کوئی آدمی کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو عارف، کوئی بھی آدمی کیسا بڑا ہی کیوں نہ ہو عارف، کچھ اس میں خوبیاں ہوگی اور کچھ اس میں خامیاں ہوگی۔ گزشتہ ہفتے منگل کی مجلس میں یہ بیان کر رہا تھا کہ سرزمین پاکستان میں ایک مشہور شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ امت پر قائم رکھے۔ آج میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو پھر کچھ کام ایسے ہوئے اور ان کے سامنے ہوئے جو ہونے نہیں چاہیے تھے۔ اب وہ مشہور شخصیت ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں آنن فانن میں دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی، ہمارے علاقے میں سے بھی کوئی دیکھے اور وہ بھی پھر وہی عمل شروع کر دے، کیونکہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی مشہور شخصیت ہو یا کوئی علمی اعتبار سے بڑے درجے پر فائز ہو، وہ کوئی کام کرے تو ہم آنکھیں بند کر کے ویسا ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے نہیں آ رہے اور اچانک سے کوئی فعل ایسا ہو، کوئی کام ایسا ہو، تو آپ کو جس کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے مناسبت ہو، ان سے ضرور پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو عمل ہم نے دیکھا سنا تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہم اس پر وقت آنے پر عمل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے جو ہمارا دارالافتاء ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند، وہ شخصیت کو نہیں دیکھتا۔ شخصیت چاہے جتنی بڑی ہو، لیکن ہم فالو قرآن و سنت کا کریں گے اور فقہی اعتبار سے فقہائے احناف کا جو مسلک ہے اور جو مفتیٰ بھی قول ہے اس پر عمل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، وہاں کے اپنے وقت میں شیخ الحدیث تھے، تہجد با جماعت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن خود وہاں کے دارالافتاء نے فتویٰ حضرت کے خلاف دیا۔ شخصیت پرستی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اے جو حضرات پیسج میں بیٹھے ہو، آہستہ بات کرے۔ اللہ یا تو ایک آدمی باہر سے اندر آ جائے اور خود سن کے جائے کہ کتنا آواز ہو رہا ہے، آپ میں سے ہی کوئی ایک اندر آ جائے۔ سب ڈسٹرب ہوتا ہے نا، یا پھر بند کرو یہ سلسلہ، کیا کرے؟ یہ بند ہے، وہ مائک بند ہوتا ہے۔
ہم سب محنت کر کے آتے ہیں، تمہارے سامنے علمی موتی بکھیرتے ہیں. آپ کو ابھی تو نہیں، لیکن جب ہم نہیں ہوں گے نا تب قدر ہوگی انشاءاللہ. ہاں، جب آدمی گھر کا ہی آدمی ہوتا ہے تو وہ قدر نہیں ہوتی. 10 دن کوئی آئے گا باہر سے، 5 دن، مہینہ، تو اس کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے، ہر طرح سے اس کی آؤ بھگت. خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ ہمارے یہاں فتویٰ شخصیت پر نہیں دیا جاتا. ایک طویل جواب اس سلسلے میں صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے ہونہار بیٹے، جسے سپوت کہنا چاہیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے لکھوایا کہ تہجد جماعت سے پڑھنا کیسا ہے، اور اس میں لکھا ہے باقاعدہ سوال میں سائل نے کہ حضرت مدنی یہ عمل کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ حضرت مدنی یہ عمل کر رہے ہیں. اور یہ ہم اثر ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود سید زادے ہیں. حضرت مدنی سید زادے ہیں، شیخ الحدیث ہے دارالعلوم دیوبند میں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت نے تقریباً کم و بیش 16 سال حدیث پاک کا درس دیا ہے. لیکن شخصیت اپنی جگہ اور مسئلہ اپنی جگہ. سمجھ آ رہا ہے؟ شخصیت اپنی جگہ اور مسئلہ اپنی جگہ. فتاوی عثمانی کتاب کا نام ہے، اور یہ فتویٰ اس میں چھپ چکا ہے، اور بڑا طویل فتویٰ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ خیال نہیں کیا گیا کہ وہ سید زادے ہیں، مدینہ شریف میں اتنے سال مسجد نبوی میں درس دیا ہے، ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث سے نہیں. تو بہرحال یہ سوچ اپنی بناؤ. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. تو ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تو انہوں نے ان کے پاس یہ چند کام ہوئے، جس میں سے ایک تھا قبر پر پھول ڈالنا. علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ صاحب رد المختار اپنی کتاب رد المختار میں یہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قول مرجوح ہو، غیر مفتہ بہ ہو، قول شاذ ہو، یہ میں آپ کو حسن بھائی بتا چکا ہوں، سب یاد ہے نا؟ قول شاذ، غیر مفتہ بہ اور قول مرجوح. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مفتہ بہ قول ہے. تو حافظ امتیاز کس کو لیں گے؟ ہاں، مفتہ بہ قول کو لیں گے. اور اتنے سخت الفاظ لکھے ہیں صاحب رد المختار علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے. یہ بڑی مشہور کتاب ہے. آپ کسی مفتی صاحب سے اشرف بھائی فتویٰ پوچھو، مسئلہ پوچھو، تو آپ کو زیادہ تر جو حوالہ ملے گا وہ در مختار کا ہوگا یا رد المختار کا ہوگا. یہ وہ کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں مفہوم ہے کہ قول مرجوح غیر مفتہ بہ قول یہ بمنزلہ منسوخ ہے. سمجھ آ رہا ہے حنیف بھائی؟ ایک ہوتا ہے ناسخ اور اس کے مقابلے میں ہے منسوخ. یاد رکھنا، ناسخ، منسوخ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت
پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، پون پارہ جہاں ختم ہوتا ہے تو وہ جو آخری رکوع ہے اس میں نورانی بھائی ایک آیت آئی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ آیت آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تو ناسخ منسوخ کا بیان ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا حصہ تھا وہ آیت، لیکن عملاً بھی منسوخ اور تلاوتاً بھی، کہ اب وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے وہ 30 پارے کے اندر. اور وہ کون سی آیت؟ اشفاق بھائی آپ نے ابھی وتر کی نماز پڑھی تو قنوت میں کیا پڑھا؟ ہم سب نے شوافی دوسرا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، ہے نا؟ یہی پڑھا ہوگا آپ سب نے. تو اللہم انا نستعینک شبی چچا پڑھتے ہوئے آؤ، آگے جا کر پھر آتا ہے ونخلع ونترک من یفجرک، پھر ہے اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی الی آخری. یہ پہلے قرآن کریم کی 2 آیتیں تھی. یہ کیا تھی؟ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں تھی. اسی لیے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا رجحان یہ ہے کہ وتر کے اندر شوافے وہ پڑھتے ہیں جو آج کل میں فجر میں پڑھ رہا ہوں، اللہم دینا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، وہ پڑھتے ہیں وہ قنوت. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اسماعیل بھائی اس لیے اس کو چنا اور اختیار کیا اور پسند کیا کہ کسی دور میں کسی زمانے میں یہ قنوت جو ہیں یہ 2 آیتیں تھیں اور قرآن کریم کا کیا تھی؟ حصہ تھی. تو کہاں کہ پڑھو، اب دیکھیں وہ نہیں ہے قرآن کا حصہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرح منسوخ. مجھے بات کچھ اور سنانی ہے، ذرا آپ کے ذہن سے قریب کر رہا ہوں. میں اس مسئلے کو چاہوں عبدالسلام بھائی 2 منٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ مسئلے کو اس طرح باریکی سے سمجھے ایک حد تک کہ آپ پورے کا پورا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، کہ بعد میں آپ کے لیے کوئی الجھن نہ رہے، آگے آپ کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہو. تو دیکھیے یہ میں نے آپ کو مثال دی امتیاز بھائی کیسی، کہ یہ دونوں طرح منسوخ ہے. سورہ بقرہ میں حافظ امتیاز کو پتہ ہے کہ ایک آیت کریمہ آئی ہے اور ہے آج بھی حصہ، جس میں اللہ رب العزت یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عدت 1 سال. پہلے اسلام میں عدت کتنی تھی؟ 1 سال تھی. آج بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں وہ آیت کریمہ، تلاوتاً منسوخ نہیں ہے، ہم تلاوت اس کی کرتے ہیں، عملاً منسوخ ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ تلاوتاً منسوخ نہیں ہے، آج بھی وہ قرآن کریم کا حصہ ہے. میں اور آپ پڑھیں گے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملے گی چودھری صاحب؟ 10 نیکیاں اس پر بھی ملے گی. لیکن اب عمل نہیں ہے. دنیا میں کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی خاتون یا اس کی طرف سے کوئی پہنچ کر یہ مسئلہ پوچھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں حمل سے نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور عورت پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، گجراتی میں کہ بھاری پگے ہوئی، تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وضع حمل. یہ خود قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں یہ آیت کریمہ آئی ہے.
کہ پھر اس کے لیے عدت وضع حمل ہوگا، یعنی بچہ پیدا ہو جائے۔ اب چاہے 1 گھنٹے بعد شوہر کے بچہ پیدا ہوا تو عورت کی عدت 1 گھنٹے میں ختم۔ اگر ابھی پریگننٹ ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، اور کسی کا سہاگ اجڑ جائے، 8 مہینے 8.5 مہینے بھی عدت اس کو گزارنی پڑے گی، کیوں؟ وہ حمل سے ہے، وہ پریگننٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی عدت ہو سکتی ہے، اور 7 مہینے 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، جب تک حمل وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، بچے کا تولد نہ ہو جائے، یہ پھر الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ عام حالات میں کتنے دن ہے؟ 4 مہینے 4.5 مہینہ 10 دن۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 100۔ لوگ اس کو اس طرح بھی یاد کرتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ جان بوجھ کے آپ کو پوچھا کہ اس کو 2 طرح بولا جاتا ہے، کہ ایک تو یوں بولا جاتا ہے کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور بعض مفتیان کرام یوں فرماتے ہیں کہ 130 دن۔ کیا کہتے ہیں؟ 130 دن۔ کیوں؟ اسلام کے اندر کوئی مہینہ 28 ڈیز کا نہیں ہے، اور اسلام کے اندر کوئی مہینہ 31 دن کا نہیں ہے، یا تو 29 ڈیز یا پھر 30۔ تو یہ 130 دن کیسے ہوں گے کہ سارے مہینے یعنی 4 مہینے کیسے ہو؟ 30 کے ہو، اور اوپر 10 دن بڑھانے ہیں، تو 30 دونی 60، اور 60 کو 60 میں ضرب دو، نورانی بھائی، تو کتنے بن گئے؟ 120، اور 10 دن اور ایکسٹرا، تو 130 دن ہو گئے۔ لیکن کچھ کم دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مہینے کی پہلی تاریخ تھی اسلامی مہینے کی، اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اور مہینہ 2 مہینے 29 کے ہوئے اور 2 مہینے 30 کے ہوئے، اب اس عورت کی عدت 130 دن نہیں ہے چودھری صاحب، اب کتنے دن ہوگی؟ 128 دن، 128 ڈیز، یہ اس کی عدت ہوگی۔ بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا، قرآن میں اس کا بیان ہے ناسخ اور منسوخ کا، اسی طرح حدیث پاک میں بھی ایسا ہے، ناسخ اور منسوخ۔ اسی طرح فقہ میں ہے کہ جو قول شاذ ہے، جو قول غیر مفتہ بہ ہے، جو قول مرجوح ہے، وہ فقہا لکھتے ہیں بمنزلہ منسوخ ہے۔ سمجھ آیا؟ ابھی ناسخ اور منسوخ سمجھ آ رہا ہے؟ منسوخ کا کیا معنی؟ اب عمل نہیں اس پہ، اب عمل نہیں اس پہ۔ جیسے ابھی بھی آج بھی قرآن کریم کے اندر آیت ہے، آپ اٹھا کر دیکھو ترجمے والا قرآن، تو آپ کو ملے گا اس میں کہ عورت کی عدت پہلے اسلام میں کتنے دن تھی؟ 1 سال ہے شبیر چچا، کتنے تھی؟ 1 سال تھی، اور آج بھی وہ قرآن کریم کے اندر وہ آیت موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد اس آیت کو دوسری آیت نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ دوسری آیت نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اور وہ خود قرآن کریم میں ہے کہ عورت کی عدت اگر شوہر انتقال کر جائے تو کتنے ہیں؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ تیسری مثال لے لے، 28واں پارہ، اور 28واں پارہ سورہ مجادلہ میں، اور آپ قرآن کریم کو کھولیں گے تو 28واں پارہ اشرف بھائی جہاں سے شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس میں ایک آیت ہے جو تلاوتاً منسوخ نہیں ہے، عملاً منسوخ ہے، کہ اب اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ تھے حضور کے زمانے میں جو آ کر خواہ مخواہ پریشان کرتے تھے، نئی مسئلے کے مسئلے پوچھتے تھے خواہ مخواہ، اور نیت یہ تھی ان کی، اللہ بتا رہا ہے نیت یہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی غیر ضروری سوالات کریں گے
تو اتنا وقت آقا کو حضور کو ہمیں دینا پڑے گا. تو اتنا وقت مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، حضور کے محبین، عاشقین، شمع کے پروانے، حضور کے جانشین، ان کو کب ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ ان کی نیت تھی، یہ ان کی نیت تھی کہ حضور کو کسی طرح اور کام میں کیا رکھنا، مشغول رکھنا، بیزی رکھنا. تو وہ یہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. مفہوم یہ ہے کہ اب اگر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تنہائی میں بات چیت کرنی ہے، تو پہلے صدقہ دینا پڑے گا. اور ہمارے یہاں مشہور ہے اشرف بھائی، ہر انسان ایسا ہی ہے کہ چمڑی جائے، ہاں دیکھا شبیر چچا نے بول دیا چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. ہاں ہر آدمی پیسے سے محبت، مال سے محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. تو چمڑی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن دمڑی نہیں جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے کہ ان کو کیا ہے، مال سے محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ فرما رہے ہیں. کہیں پر فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہ فرمایا کہ بھئی انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں. ان الذین آمنوا ہو کہ پھر ان الذین آمنوا نہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، امام ہو، غیر امام ہو. میں کیوں رہ جاؤں؟ حنیف بھائی سب شامل. اللہ جس کی حفاظت کرے، جس کو بچائے تو وہ بچ سکتا ہے. باقی سب مال سے محبت کرتے ہیں. آدمی زیادہ تر گناہ جو کرتا ہے وہ مال کی محبت ہی کی وجہ سے کرتا ہے. آپ دیکھو گناہ کے پیچھے اگر آپ کو نظر آئے گا وہ مال کی محبت. لڑائی جھگڑا اس میں عام متن زیادہ تر آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو مال. ہاں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اشرف بھائی، سنو بڑی پیاری بات ہے اشفاق بھائی. ایک عالم ہوئے ہیں کراچی گلشن اقبال میں، ہمارے پٹھان صاحب ہے الکھم روڈ پہ منظور بھائی. تو وہ پہلے میں پاکستان ہمارے وہ اسماعیل چچا جو پہلی صف میں ہوتے ہیں ابھی بیمار چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کی عمر میں ہماری سب کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے. ہے حسن بھائی تو پہلے میں کیا کرتا تھا، ان سے کتاب منگواتا تھا پاکستان سے، اور پھر وہ سب بیچ باچ کے یہاں آ گئے. پھر ابھی منظور بھائی جاتے ہیں تو ان سے منگواتا ہوں. تو میں نے ایک دن منظور بھائی سے کہا کہ گلشن اقبال کتنا دور ہے؟ تو کہتے ہیں میرے مکان سے ذرا دور ہے لیکن میں چلا جاؤں گا، کیا کام ہے؟ میں نے کہا ایک تو مجھے کتاب چاہیے. مفتی ظفر علی خان صاحب اس وقت حیات تھے علیہ الرحمہ. تو میں نے کہا ایک تو میرا سلام پہنچا دینا، چونکہ میں آن لائن ان کے بیانات سنتا تھا، بڑی علمی باتیں ہوتی ہے تو میں ان کو سنتا رہتا تھا. تو منظور بھائی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو وہ محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، انتقال ہو گیا، اور پٹھان تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. تو ان کا نام تھا عبدالسلام بھائی زر ولی. کیا نام تھا؟ زر ولی. اور زر یہ فارسی کا لفظ ہے. اور آپ نے سنا ہوگا نورانی بھائی کہ دنیا میں فتنے کی جڑ 3 چیزیں ہیں. دنیا میں فتنے کی جڑ 3 چیزیں ہیں، اور جو تینوں کی 3 ہے اس کا پہلا لیٹر چودھری صاحب کون سا ہے؟ زا. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا. یہ ہے پہلا لفظ. ایک ہے زمین، اس میں پہلا لیٹر کیا آیا؟ زا آیا نا. ہاں. دوسرا ہے زن، اور تیسرا ہے زر. زر یعنی مال، پیسہ، سونا، اس کو زر کہتے ہیں. تو سب میں سب
کو محبت ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہماری طرح مال سے محبت نہیں ہوتی ہے، آیا تو کیا ہے اور گیا تو کیا ہے، ان کو کچھ پڑی نہیں ہوئی. لیکن ایسے لوگ خال خال ہوتے ہیں، یاد رکھنا، ایسے لوگ خال خال ہوتے ہیں. ہاں، تو حضرت کا ملفوظ ہے اشرف بھائی کہ زر ویسے تو فتنے کی چیز ہے، لڑائی جھگڑے کی چیز ہے، لیکن فرمایا جب یہی زر بندے کے پاس آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. نہیں سمجھی؟ حضرت کا نام تھا زر ولی. اب آپ کو سمجھ آئے گا حضرت کا کیا نام تھا. 2 حصے ہیں، زر ولی. ولی یعنی قرآن میں ہے آیت الکرسی آپ پڑھو اور آگے جاؤ تو اس کے بعد ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ جو ولی ہے. اللہ کے جو ولی ہے اور وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے جو ایمان والے ہیں وہ، اور وہ ولی ہے. ہمارے ابراہیم بھائی ولی لاجپور فوڈ اسٹور والے ہیں، ان سے حافظ صاحب میں مزاق کرتا ہوں، بعض مرتبہ ملتے ہیں. میں نے کہا یار ہم کو تو ولی بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تم کو بہت اچھا ہے، پیدا ہوئے نہیں کہ ولی. نہیں سمجھ آیا؟ ان کی سرنیم کیا ہے؟ ولی ہے. تو بچہ پیدا ہوگا فاروق بھائی تو سرنیم کیا ملے گی؟ ولی ملے گی نا. تو میں نے کہا ہمیں تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ پیدا ہوئے نہیں کہ ولی. تو مسکراتے ہیں. پھر جیسے ڈابھیل میں فی الحال جامعہ کے جو محتمم ہے ان کی سرنیم تو ہے نانا، لیکن وہ مشہور ہے بزرگ سے. تو ان کے والد تھے، میں نے بھی ان کے دور میں پڑھا ہے، مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے. ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب جو ہیں دامت برکاتہم العالیہ لوہاروی، ان کے خسر ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بے تکلفی تھی ان سے. حضرت فرماتے تھے مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ہمیں تو بزرگ بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آپ تو پیدا ہوئے نہیں کہ بزرگ. تو میں نے بھی ویسا ہی بھی ابراہیم بھائی ولی کو کہا کہ پیدا ہوئے نہیں کہ بزرگ. اللہ اکبر ہیں، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. جواب میں شبیر چچا حضرت مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں ابرار ہم صرف نام کے بزرگ ہیں، بزرگ کی جیسی کوئی چیز نہیں. મને ને તમને અશફાકભાઈ કહે તો આજે 2 બટન ખુલ્લા છે તે આપણે માર દે હે ઉપરના કે હા યાર આ તો કોઈ બુઝુર્ગ એમ કે હવે. خیر تو حضرت فرماتے تھے کہ زر جب بندے کے پاس آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ولی جو ہے بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ چوٹ کی، کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں گفتگو کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے تو کیا دینا پڑے گا؟ حنیف بھائی مال دینا پڑے گا. ابے کیوں ختم ہے اب کوئی نہیں. આપણે તો કે હું ઉડે હવે કાગડા ઉડે ને હવે સબ. હા એવું કે હવે કાગડા ઉડે એમ કે હવે કોઈ નહીં. હું કહું કે પૈસા દેવાના, اب کوئی نہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صدقہ کیا. کیا کیا؟ صدقہ کیا کہ حضور مجھے آپ سے تنہائی میں بات چیت کرنی ہے، مجھے آپ کا ٹائم چاہیے. اس سے یہ بھی حافظ صاحب مستنبط کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ اگر کسی مفتی صاحب کو، کسی مولانا کو، امام صاحب کو بہت حیران کرتے ہیں پبلک مسئلے مسئلے مسئلے، تو ان کو بھی یہ کہہ دینا چاہیے کہ سرگوشی کرنی ہے تو دے کے جاؤ، اب دوسرا کوئی نہیں آئے گا. ہاں جو سچی طلب والا ہوگا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ آئیں گے. اب وہ مسلمان تو آتے اگر کام ہوتا تو، لیکن یہ کون نہیں آئے؟ یہ مسلمانوں کی بات نہیں چل رہی، وہ تو منافق تھے. وہ منافق لوگ ایسا کرتے تھے. صحابہ کو ضرورت نہیں تھی چونکہ عام مجلس میں وہ پوچھ لیتے تھے، اور یہ لوگ جان بوجھ کے حضور کو مشغول رکھتے تھے، بزی رکھتے تھے کہ حضور کی مجلس عامہ نہ ہو اور تنہائی میں حضور کے ساتھ وقت سرو کیا جائے. تو صحابہ کو ضرورت ہوتی تو حضرت علی کی طرف سب دے دیتے، لیکن ان کو روکنا تھا، بتا دیا وہ نہیں آئے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا، کہ جو خواہ مخواہ کی کیو اور لائن تھی چودھری صاحب کیا ہو گئی، ختم. اب اللہ نے فرمایا اب حکم بھی ختم، جاؤ. اب حضور کو بھی پتہ چل گیا نا کہ یہ خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں، اب وہ حکم بھی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ آیت رہنے دی قرآن کریم میں. آج میں اور آپ اور دنیا کا کوئی مسلمان اس کی تلاوت کرے، ہر حرف پہ نیکی 10 جو ہیں وہ فاروق بھائی ملے گی، لیکن یہ عملاً کیا ہے، منسوخ ہے. لیکن ہمارے اکابر، اللہ اکبر، میں انشاءاللہ 50 تک گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ تمہید ہی میں ابھی 2 دن چلے گئے، لیکن انشاءاللہ آپ جب خلاصہ سنیں گے آپ کو بھی یوں محسوس ہوگا کہ آپ کچھ لے کر اٹھے ہیں، آپ کوئی قیمتی بات لے کر اٹھے ہیں. دیکھیے ایک ہے خالی نفس مسئلہ بیان کر دینا، جائز ناجائز، حلال حرام، اور ایک ہے آپ کو کھول کر مسئلہ بیان کر دینا، بتا دینا. تو آپ کے لیے اور سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. یہ جتنے فتاویٰ ہے ماضی قریب میں ہمارے اکابر کے چھپے نورانی بھائی، تو اس میں کیا ہے، جائز ناجائز حلال حرام، جائز ناجائز حلال حرام. لیکن اس کے بالمقابل آپ فتاویٰ رحیمیہ دیکھیے تو پوری کی پوری بعض مسائل میں تو کیا ہے، کتابچہ بن جائے گا. حنیف بھائی، مفتی صاحب کا طرز یہ نہیں تھا، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ جائز ناجائز حلال حرام میں نہیں نمٹاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، کھول کر اور کھل کر مسئلے کو بیان کرتے تھے، تحریر کرتے تھے. دیکھنا آپ فتاویٰ رحیمیہ، وہ بالکل اس کی تہ میں اتر جاتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت لائیں گے، حدیث پاک کو بیان کریں گے، فقہی جو عبارات ہے اس کو جو ہیں حضرت وہ بیان کریں گے، اور مسئلے کو بالکل واضح جو ہیں وہ یہ کر دیں گے. یہی انداز مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، لیکن افسوس حضرت نے افتاء کا کام نہیں کیا. ورنہ بعض جگہ حضرت کے حواشی ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ ہے، تو اس میں کیا ہے اسماعیل بھائی، مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حواشی لکھے ہیں اس میں، حضرت تھانوی کے اس میں. فتاویٰ رحیمیہ کے اندر بھی 1-2 جگہ کلام کیا ہے. اور ان کے بھائی جو ہمارے یہاں تشریف لائے تھے 2-3 مرتبہ، حضرت مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غالباً اذان و اقامت کے آداب، آداب اذان و اقامت یا اذان و اقامت، ایسا کچھ نام ہے غالباً، آداب اذان و اقامت. اس میں حضرت نے حواشی لکھے ہیں، کیونکہ وہ سب فقہی عبارات ہے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کا طرز مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی تھا جو طرز کس کا تھا، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو بھائی وہ بھی لاجپوری، ہم بھی لاجپوری ہیں. تو اب 50 بھی ہو چکے اشفاق بھائی، تو وارتا کرے پوری. چلے بہرحال آخری جملہ سن لے تو سمجھ آ گیا آپ کو. ناسخ منسوخ یہ ہر جگہ ہے، جلدی جلدی بولو. قرآن میں بھی ہے ناسخ اور منسوخ. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، دونوں طرح، نہ تلاوت اب اس کی ہم کریں گے، قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، تلاوتاً بھی منسوخ ہے اور عملاً بھی منسوخ ہے. اور دوسری شکل کہ تلاوتاً موجود ہے، عملاً منسوخ ہے. اور تیسری صورت بھی ہے جو اس کی بالمقابل ہے، اور یہی حدیث پاک میں بھی ہے، ناسخ اور منسوخ. حدیث پاک میں بھی ہم لوگ ایک ہی مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں، تو ہمارے امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. کیوں؟ پہلے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کرتے تھے، لیکن بعد میں کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. ہم یہی کہتے ہیں. یہی بات آپ کو فقہ میں بھی ملے گی. کہاں ملے گی؟ فقہ میں بھی، کہ جو شاذ، قول شاذ ہوتا ہے، قول مرجوح ہوتا ہے، غیر مفتہ بہی قول ہے، فقہا اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ یہ بمنزلہ کیا ہے، منسوخ ہے. اشفاق بھائی گجراتی والوں منسوخ نہ متتا کہ من نے سوکھ ہے، سمجھ آیا؟
کہ منسوخ ہے. سمجھ آ گیا؟ انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے. ایک بات آپ کے پتے کی کہہ دوں، جو لوگ حج اور عمرہ میں جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو بار بار لے جائے اور جس طرح وہاں آداب کے ساتھ حاضری دینا چاہیے، بڑی بات یہ ہے ہم اسی طرح وہاں حاضری دیں، ورنہ پھر معاملہ یہی ہوگا کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں. جیسے آدمی جاتا ہے پیسہ خرچ کر کے برباد کر کے آ جاتا ہے، اگر آداب کے ساتھ آدمی نہیں جاتا ہے. ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب. عربی کا شاعر کہتا ہے مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اے لوگو ادب سکھاؤ، ادب کا پابند بناؤ، اس لیے کہ عشق سارا کا سارا کیا ہے؟ ادب ہی ادب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت میں، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اور ہم لوگ اس کی اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ ادب اچھے نہ ہوں گے، ادب اچھے. اب کیا ہوتا ہے، شاہ عبد العزیز نے تو کتنی بڑی بات لکھی، گہری بات. جو آدمی ادب میں سستی کرتا ہے وہ مستحب میں سستی کرے گا، جو مستحب میں سستی کرے گا وہ سنت میں سستی کرے گا، جو سنت میں سستی کرے گا وہ واجب میں سستی کرے گا، جو واجب میں سستی کرے گا وہ فرض میں سستی کرے گا، جو فرض میں سستی کرے گا ایمان کو کھو دے گا. شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ ادب سے معاملہ. ہمارے یہاں نہ مسجد کا ادب ہے، نہ دینی باتیں ہو رہی ہے تو ادب، شور 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 ہے. ہاں، ہماری مسجد بہت سی خوبیوں کی حامل ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت بڑی کمزوری ہے. ہمارے یہاں اتنا شور ہوتا ہے، پیسیج میں بھی شور، مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ شور. دینی باتیں ہو رہی ہے اس کا لحاظ نہیں، عبادت ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے. ارے سارا معاملہ یہیں سے چلتا ہے. ادب نہیں ہے تو آدمی، اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. دیکھیے اسی لیے زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا لوگوں کی، کیوں؟ وہ ادب نہیں کرتے. اور جہاں آپ ادب شروع کر دو زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا. وہ ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں، اس لیے وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. لیکن اللہ جس کو چاہے کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. خیر، تو حضرت شیخ یہ فرماتے تھے اور معمول تھا، حضرت جب بھی اشرف بھائی مدینہ منورہ جاتے تھے، چاہے عمرے کے لیے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، تو پہلے کیا کرتے تھے؟ وہاں کے غرباء میں مال تقسیم کرتے تھے. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہم مدینہ شریف جائیں گے تو اسی لیے تو جاتے ہیں کہ حضور سے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، وہاں بات چیت کریں گے، ہے نا. عشق والے ہیں نا وہ وہاں بات چیت بھی کرتے ہیں. سمجھ آیا؟ ہاں، وہ اپنا دکھڑا سناتے ہیں وہاں، لیکن وہ چیز ہونی چاہیے. اپنے ساتھ تو یہ کہ بدو دھیان دکھڑا طرف کہاں بڑا پوز لیے تھے کہ تو آ سائڈ چلے جا، آ سیلفی ہیلی سیلفی ہے، آ ویڈیو تے ویڈیو ختم کر برباد کر رہا ہے تو بند. تو حضرت شیخ فرماتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سرگوشی کرنی ہے. سرگوشی کا کیا مطلب؟ کہ حضور اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں بھی جاؤں گا تو میں، ویسے لوگ ہیں لیکن میں کس سے کنیکٹڈ ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا گرچہ عملاً منسوخ ہے لیکن زکریا اس پر عمل کرے گا. حضرت شیخ کبھی بھی حنیف بھائی مسجد مدینہ شریف جاتے تھے، مسجد نبوی اور حضور کے روضے پر حاضری نہیں دیتے تھے جب تک کہ مدینہ شریف کے غریبوں میں وہاں کیا چلتا ہے؟ درہم نا، ریال، ریال. تو ریال جب تک تقسیم نہ کر دے پھر جاتے تھے. تو یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، عمل میں لانے کے لیے. تو کریں گے سب عمل جب بھی اللہ لے جائے. اور دیکھیے وہاں کے غریبوں کو دینا ہے، انڈیا پاکستان مت بھیج دینا، بنگلہ دیش مت بھیج دینا. اور آپ کہیں گے وہ سب غریب نے کہاں ہو جائے؟ ارے وہ مسجد کے جو خدام ہوتے ہیں نا ان کو دے دو، ہے نا، وہاں وہ خدمت کر رہے ہوتے ان کو دے دو. یا آپ کی پہچان والے اور ہوں گے وہاں بھی بہت غربا رہتے ہیں، ان کو دے دو. بہرحال تو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کریں گے، چاہے شخصیت جتنی بڑی ہو. ہم عمل کس پہ کریں گے؟ قرآن و سنت پر. اور جو ہمارے امام صاحب کا مسلک ہے، فقہاء احناف کا بڑے سے بڑے آدمی ہو، ہم فالو نہیں کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب